بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر قاضی نعمان مجاہد، آپ کے پسندیدہ پروگرام ریبلڈ نیشن کے ساتھ۔ قوم کی تعمیر کی ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور بے شک قوم کی تعمیر تبھی ممکن ہے جب یہ ملک قائم و دائم ہے۔ آج کا ہمارا یہ اسپیشل پروگرام 6 ستمبر جو کہ ہمارا یوم دفاع ہے اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ملک کیسے قائم ہے، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اب تک قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا کاوشیں ہیں، وہ کوششیں ہیں جو رنگ لائیں، اور آج ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں یا ہم ترقی یافتہ قوموں کے درمیان کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اس ملک کا ایک اثاثہ ہیں، ایک سرمایہ ہیں، اور فار شیور ان سے ان کی انسائٹس لینی چاہیے۔ یہ ہم جو یوم دفاع کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کتابوں میں وہ قصے ضرور پڑھے ہیں، تو آج ہم نے سوچا کہ آج ہم وہ قصے کسی ایسے شخص کی زبان سے سنیں جو خود اس کا حصہ رہا ہو، اور اسی حوالے سے آج ہمارے مہمان ہیں کرنل مختار بٹ صاحب۔ آپ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں آج بہت زیادہ امیدیں لے کے اس پروگرام میں بیٹھا ہوں، کیونکہ بے شک جو جذبہ ایمانی ہے وہ ہماری جو فورسز ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے دشمنوں کو، جو ان سے گنتی میں اگر ہم دیکھا جائے تو وہ کہیں تعداد میں بہت زیادہ تھے، بٹ ان کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف کبھی نظر اٹھا کے دیکھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو سر، میں یہ چاہوں گا بغیر کسی تاخیر کے کہ آپ 1965 کی جنگ کا حصہ رہے، اور آپ خود اس جنگ میں لاہور میں جہاں وہ جنگ لڑی گئی آپ اس جگہ موجود تھے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا ایک انسائٹس ہم سے شیئر کریں، وہ نقشہ کھینچیں، تاکہ جو ہمارے پروگرام میں جو ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں بیسیکلی انہیں یہ پتہ لگے کہ وہ کیا جذبہ تھا کہ جب مٹھی بھر لوگ بڑی بڑی فوجوں کو ہرا دیا کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ آپ کے میں سوال کا جواب دوں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جنگ کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، اور اس کے کیا مقاصد تھے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہ بات ہے جنوری 1965 کی کہ رن آف کچھ پہ بھارت نے ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ جب پاکستان فوج کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک آپریشن کر کے چھوٹا سا انڈیا والوں کو وہاں پہ مارا، شکست دی، ان کے بندے بھی قیدی بنا لیے، اور جگہ پہ قبضہ نہیں کیا بلکہ تھوڑا آگے بھی نکل گیا۔ اچھا، یہ اس 65 کی جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے؟ ٹھیک ہے، جنوری 65 کی بات بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ بھائی یہ کام شروع کیسے ہوا، یہ ضروری ہے۔ بالکل یہ انسائٹ ضرور ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو جب وہ ہو گیا تو جو لال بہادر شاستری تھے وزیر اعظم انڈیا کے، پارلیمنٹ نے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ بچھاڑ کر دی ان کی، کہ ہماری فوج جو ہے اتنی نکمی ہے، اور اتنا انہوں نے مطلب کیا ہے سارا کچھ، اور ہار گئی ہے، قیدی بھی بن گیا یہ۔ خیر وہ بعد میں پھر آربیٹریشن ہوتا رہا، پھر صلح ہو گئی اور وہ علاقہ، لیکن تو شاستری نے آگے سے تو کچھ نہیں کہا۔ ظاہر ہے مار پڑی ہوئی تھی فوج کو، اور بندے بھی پکڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ فکر نہیں کریں، میں اب اپنی مرضی کا محاذ کھولوں گا، اور اس کا وقت جو ہے اس کا بھی تعین جو ہے وہ میں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا اشارہ یہی تھا کہ وہ ایک ایسا کام کریں گے جو کہ ایک ہمارے لیے سرپرائز ہوگا، اور سرپرائز انہوں نے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب پاکستان آرمی نے اپنی طرف سے ایک سوچ پیدا کی، انہوں نے کہا کہ یہ سالے لڑ ہی نہیں سکتے انڈیا والے، تو کہ یہ جو فوجی ہیں ان میں تو دم نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہمارے ایک چھوٹے سے گروپ نے جا کے قبضہ کر لیا۔ تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کشمیر پہ قبضہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لڑتے بڑھتے تو ہیں نہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک آپریشن پلان کیا اگست میں، جس کا نام تھا آپریشن جبرالٹر۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ریگولر ٹروپس ہیں آزاد کشمیر کے فوجی، ان کو رات کے اندھیرے میں بارڈر کراس کرایا جائے، آزاد کشمیر کے علاقے سے کشمیر کے اندر داخل کیا جائے۔
اچھا ہاں، تو انہوں نے یہ اس کا نام یہ رکھا، اس کو کیا اور اپنے بھیج دیا آدمی اندر 3000 4000 کے قریب، یہ سوچ کے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انڈیا کو قابو کرنا کشمیر کے اندر جو ان کی فوجیں ہیں، اور یہ جو سارے کشمیری ہیں یہ سارے ہمیں ویلکم کریں گے، جب ویلکم کریں گے تو پھر بڑا غدر مچے گا وہاں، تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ لامحالہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم استصواب رائے کراتے ہیں، رائے شماری کراتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں شور مچائیں گے جا کے۔ ٹھیک ہے، جو وہاں کے کشمیری تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ایسا بھی ہوا ہے؟ یہی تو ہوا ہے نا، میں نے اس لیے کہا نا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ بالکل بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا، ایک تو ساتھ نہیں دیا، دوسرا ہمیں آدمیوں کو جو ہمارے فوجی تھے جن کو کہ ہم مجاہدین کہتے تھے، ایکچولی وہ فورسز کے آدمی تھے، ریگولر فورسز کے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو بھی مطلب پکڑوایا کچھ لوگوں کو، ایز اے ریزلٹ وہ آپریشن فلاپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہے اگست کی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارے جنرل تھے اختر ملک، انہوں نے ایک سیکنڈ آپریشن پلان کیا ہوا تھا، آپریشن گرینڈ سلیم، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تھا کہ اخنور برج پہ قبضہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جموں ہاتھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، انڈیا کی فوج کٹ جائے گی، راشن پانی نہیں ملے گا، بھوکے مریں گے، تو کہیں گے جی ٹھیک ہے جی جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، لے لو یہ بھی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے 1 سپٹمبر کو اخنور برج پہ بھی نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ادھر سے بھی تھوڑا ان کی فورسز بھی ریٹیلیٹ کر رہی تھی، لیکن ہمارا ایڈوانس بڑا سوئفٹ تھا، ٹھیک ہے، تو این ایڈوانس کے موقع کے اوپر جو ہمارے صدر تھے فیلڈ مارشل ایوب خان جی، انہوں نے کمانڈ چینج کر دی۔ اچھا، کمانڈ چینج کر دی، 3 سپٹمبر کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کمانڈ چینج کی تو اس میں کیا کیا کہ جنرل اختر ملک کو چینج کر کے جنرل یحییٰ خان کو جی او سی مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ نیا آدمی آیا تھا، اس نے سارا کچھ دیکھنا، تو 24 گھنٹے ہمارا اٹیک ڈیلے ہو گیا۔ تو 24 گھنٹے جو ملے نا انڈیا کو، مطلب اس میں ایک تعطل آیا بیچ میں؟ ہاں تعطل آیا، تو انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے نا اور ری انفورس کر دی۔ ٹھیک ہے، پتہ تو چل گیا کہ کدھر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ کر کہ پاکستان جو ہے بڑا ایڈوانس کر گیا ہے، اندر بھی آ گیا ہے، تو ایک عام ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کسی کے گھر پہ حملہ آور جب ہوتے ہیں، کسی کے گھر پہ بھی، اور مار دھاڑ کرتے ہیں، وہ ریزسٹ کرتا ہے، وہ بھی پھر ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد جو بھی آپشن ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ قانون کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ انہوں نے 6 ستمبر کو ہمارے انٹرنیشنل بارڈر پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور بغیر کسی اس کے، تو وی ور سرپرائزڈ، وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، لیکن چونکہ ٹینشن چل رہی تھی تو اس لیے جو پوری آرمی تھی ساری، وہ یونٹوں میں 2 آور کے نوٹس پہ تھی، 2 آور نوٹس کے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو کنٹونمنٹس ہیں وہ شہر کے زیادہ دور نہیں ہیں، جی جی، وہ قریب ہی ہیں، 1-1.5 گھنٹے میں آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں جی۔ تو اس میں وہ ہمیں تھوڑا، کیونکہ وہاں ڈپلائی نہیں تھی، لیکن انڈیا کو یہ ان کی انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ دی ہوئی تھی کہ پاکستان فوج کی جو ہے نا وہ بیرکوں میں ہی ہے، اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور اپنا آؤ اور نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ جو مطلب انہوں نے ایک چائے پینے کا پلان بنایا، اور جو انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا پھر 6 سپٹمبر کو، تو بیسیکلی یہ وہی تھا کہ وہ مینٹلی وہی تیار ایک طرح سے ان کے ذہن میں تھا کہ پاکستان فوج نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کی فوج وہاں تھی کہ نہیں تھی، اور تھی تو کتنی تھی، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل، ان کے کاغذوں میں تو کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کاغذوں میں فوج تھی۔ وہ ہوا یہ، جنرل موسیٰ نے خود جب سیز فائر ہوا
تو انہیں تمام افسروں کو تقریر کی اخبار میں, آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل, that's the purpose of this program. بڑی دور سے آپ آئے ہیں نا. تو 4 سپٹمبر کی بات ہے, جنرل موسیٰ نے کہا کہ میں آفس روم میں تھا, کیونکہ لڑائی تو جاری تھی نا آزاد کشمیر کی طرف. تو میں نے کہا ریڈیو لگاؤ, آل انڈیا ریڈیو لگ گیا. شام کو 6 بجے کا ٹائم تھا, خبریں جو آتی. تو وہاں سے جو انڈیا کا اناؤنسمنٹ کر رہا, خبریں پڑھ رہا, اس نے کہا کہ پاکستان کے جہازوں نے راکٹ برسائے ہیں, جبکہ یہ سب جھوٹ تھا. بالکل, یہ دشمن کی ہمیشہ سے چال رہی ہے کہ پہلے الزام رکھا, ایکشن نہیں تھا. اب انہوں نے ایک دم, یہ اچھا ہو گیا, بلیسنگ ڈسگائز تھے, انہوں نے خبریں لگا دی. تو اب ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ کوئی انڈیا جو ہے کوئی ڈرامہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری انٹیلیجنس یہ نہیں تھی, ان کے پاس فیل ہو گئے ہم لوگ کہ جی وہ انڈیا حملہ کرے گی. ٹھیک ہے, ایکچولی تو انہوں نے حملہ کرنا تھا, اس لیے یہ بیان دیا تھا. تو وہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا اس کو کہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کی یہ انڈیا کرنے والا ہے, تو لیٹ اس ٹیک پریکاشنس. تو کہتے ہیں میں نے فوراً ہی, ایک ہمارے یہاں سگنلز ہوتے ہیں, فلیش ہوتا ہے, ایمرجنسی کا ہوتا ہے, ارجنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فلیش سگنل کا مطلب ہے کہ بہت بڑی ایک توپ آنے والی ہے بھائی, اس کو سنبھالو. ٹھیک ہے, تو پورے بھیج دیا سگنل. اس میں یہ لکھا کہ آل فارمیشنز ٹو بی ان بیٹل لوکیشن بائی 6th morning. اوکے, کہ 6 ستمبر کی صبح تک. تو وہ معاملہ جو تھا وہ تو بڑا ٹیڑھا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ 6 تاریخ کو موو کریں. جو لاہور کے GOC تھے جنرل سرفراز, وہ کمانڈر, اس نے کانفرنس کال کی جب سگنل آیا. تو وہ جو بریگیڈ کمانڈر تھے, انہوں نے کہا سر ہم نے پوزیشنیں بنانی ہیں, بنکرز بنانے ہیں, گن پوزیشن بنانی ہے, تو ہمیں اجازت دیں, ہم پہلے چلے جائیں. 6 کی صبح کو تو پتہ نہیں کیا ہو کیا نہیں ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, GHQ نے تو نہیں اجازت دی ہوئی, تو لوگ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی, ہمارے لیے بہت بڑا ہو گیا, ایک بلیسنگ ہوئی. یہ لوگ اسی دن پھر 5 تاریخ کو ہی شام کو موو کر کے, اور انہوں نے جا کے گن پوزیشن پر لا دی, اور اسکیلٹن ٹروپس جو ہیں وہ BRB کینال کے, جو ڈیفینس کینال ہے لاہور کی, اس کے آگے ڈپلائے کر دی, ایک کمپنی کر دی. اچھا, سوری ٹو انٹرپٹ, میں ایک بات اپنی نالج کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر جو ہے وہ چاروں طرف سے پاکستانی بارڈر پہ فوج کھڑی ہوتی ہے, اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ بنکرز وغیرہ پہلے سے ریڈی ہیں, مطلب کرنا یہ ہوتا ہے جو جیسے رینجرز ہیں یہ ڈپلائے ہوتے ہیں. ہاں, پیراملٹری فورسز جو ہیں, بارڈر پولیس جن کو آپ سمجھ لیں کہہ دیں, تو یہ لوگ راؤنڈ دا کلاک وہاں ڈپلائے ہوتے ہیں. تو آرمی تو جو ہے وہ آپریشنل ایریا میں تو ڈپلائے رہتی ہے, جیسے آزاد کشمیر میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو کوئی نہیں. تو اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی نا وہاں پہ اس کی 6 ستمبر والی, اب وہ جب داخل ہوئے, انہوں نے جتنے رینجر کے آدمی تھے سارے مار دیے. کہ واگا پہ تو رینجرز ہی ہیں نا, بارڈر پہ جو ہوتے ہیں, تو جتنے 30-35 آدمی تھے, ایک افسر تھا, کوئی DSR تھے, سارے انہوں نے مار دیے اور دڑا دڑ آنا شروع کر دیا آگے. ٹینک لگا دیے, ٹینک کے پیچھے وہ وہاں کے سیولینز بھی آ رہے تھے لاہور کو لوٹنے کے لیے, کیونکہ پلان یہی تھا نا کہ جیسے یہ کراس کریں گے باٹا پور برج, تو ناشتہ ہوگا وہاں پر, اور شام کو دعوت ہوگی, اڑے گی, پیک پیے جائیں گے, رم اور وسکی چلے گی وہاں پر. تو یہ ان کا پلان تھا, اور سارے لوگ پیچھے چلے آ رہے تھے کہ چلو ہم بھی لوٹ مار میں حصہ لیں گے. اب جب وہ تھوڑا آگے بڑھے, برج سے کافی پیچھے تقریباً 1-8 کلومیٹر, تو وہ جب تھوڑے ان کے ٹینک وینک آئے تو ادھر سے شیلنگ شروع ہو گئی, ان کا ٹینک اڑ گیا. پھر اس کے بعد فائرنگ بھی شروع ہو گئی. وہ ان کا جو جنرل تھا وہ اپسیٹ ہو گیا کہ بھائی ہماری جو اطلاع دی گئی ادھر تو بندہ ہی کوئی نہیں, بالکل, تو یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں جی, جبکہ صرف اسکیلٹن ٹروپس تھے, مطلب بٹالین کی ایک کمپنی ہے وہ لگی ہوئی تھی. بہرحال اتنے میں پھر پاکستان ایئر فورس ایکٹیو ہو گئی. صبح 4-5 بجے آئے, 6 بجے جہاز
ایئربورن ہو گئے. اچھا یہ انٹری صبح کے وقت ہو رہی ہے؟ صبح کے وقت. انہوں نے پھر جا کے جو ٹینک آ رہے تھے ان کو راکٹس لگائے مارے, اور پیچھے جو ان کی پیدل فوج آ رہی تھی گاڑیوں میں آ رہی تھی وہ ان کو مطلب راکٹس مارے. لاشوں کا ڈھیر لگ گیا ادھر اور ان کی موومنٹ رک گئی. اب جب موومنٹ رک گئی تو ہمارا یہ جو باٹا پور کا برج ہے یہ آج کل کے برج نہیں ہے نا بنے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. جو پیس ٹائم میں نا جب لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو سوراخ کر کے اس کے اندر ڈائنامائٹ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ جب ضرورت پڑے تو ان کو اڑا دیا. جب ان کو سارا اڑایا, کیونکہ ٹینک تو ادھر سے گزریں گے, بالکل ٹھیک, اڑایا تو وہ برج اڑے نہیں کیونکہ وہ اس میں 90% پیسہ لگا ہوا تھا اور بہت یعنی کہ اعلیٰ کوالٹی ہونے کی وجہ سے اعلیٰ کوالٹی کی ہونے وجہ وہ برج ٹوٹا نہیں. اس سے بڑا کنفیوژن پھیلا کہ بھائی اگر وہ ان کا ٹینک ایک بھی گزر گیا ادھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پھر ایک انجینئر کا افسر تھا, اس نے پھر مائنز وغیرہ نہیں اور وہ برج کے نیچے گیا, برج کے نیچے جا کے اس نے وہ لگائی اور اس کے بعد اڑایا تو برج ٹوٹ گیا, گر گیا بیچ میں بس. تو ان کی موومنٹ اب ساری رک گئی. اتنے میں ہماری مین باڈی بھی جو یونٹوں میں ریسٹ کر رہی تھی 2 گھنٹے کے نوٹس میں, وہ بھی آنا شروع ہو گئے. اس میں جو ہمیں ایڈوانٹیج تھا اوور انڈینس, ہمارے پاس بیسٹ اکوپمنٹ تھا اور ان سے اچھا اکوپمنٹ تھا. جہاز بھی ہمارے پاس پیٹن ٹینک تھے, شرمن ٹینکس تھے. امریکہ نے نئے ہمیں ملٹری ایڈ دی تو تھی کہ ہم کمیونزم کے خلاف استعمال کریں گے, لیکن وہ ہم نے تو ظاہر ہے وہ اپنی دفاع میں بھی جنگ آمد تو ہمیں جو ضرورت تھی ہم نے استعمال کیا. F-86 جہاز, 104 اسٹار فائٹرز, بامبر B-52, یہ سارے مطلب ہمیں ملے ہوئے تھے. بہترین گنز, لانگ رینج گنز تھی. آپ نے سنا ہوگا نام رانی توپ جو ہے, وہ شالامار گارڈن کے پیچھے لگائی ہوئی تھی. 200 پاؤنڈ کا گولا 4 آدمی لوڈ کرتے ہیں اس کو. وہ پرکھچے اڑا دیے ان کے, کچھ مطلب کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو. اور 3 دن کے اندر ہماری جو ایئر فورس ہے انہوں نے ایئر اسپیس کو کنٹرول کر لیا. ان کے ہنٹر جہاز تھے, ویمپائر تھے, وہ سارے انہوں نے یا تو ایئرپورٹس پر تباہ برباد کر دیے. ادھر نیوی نے دوارکا میں جا کے اٹیک کیا. وہ وہاں پہ رڈار لگا ہوا تھا جو کہ ایئر کرافٹس کو ڈائریکٹ کرتا تھا, تو وہ بھی انہوں نے, نیوی والوں نے, کموڈر انور صاحب تھے, انہوں نے جا کے اپنے نیوی فرسٹ ٹائم آپریٹ ہوئی, انہوں نے بھی بڑی کامیابی حاصل کی ماشاءاللہ. اس میں جو سب سے زیادہ دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام تھا اس وقت پاکستان کا, وہ ان کا جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. اب میں تو ینگ آفسر تھا, لیفٹیننٹ تھا اس وقت. ہم خود بھی مطلب یہ ہے کہ جب شروع میں گئے پہلے دن لڑائی میں, ظاہر گھبراہٹ کہ بھائی یہ کیا ہے, لائیو فائرنگ, بام آ رہے ہیں سارے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ سامنے سے ہمارے فوجی جو ہیں شہید فوجی آ رہے ہیں یا مطلب یہ ہے کہ کچھ زخمی آ رہے ہیں, تو ان کو لے کے جانا ہوتا تھا پیچھے CMH میں, کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل جو ہے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, آپ کا بھی جذبہ جو ہے بڑا کہ بھائی یہ بھی تو ہیں جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے اور یہ بھی تو لڑ رہے ہیں. تو اس سے پھر آپ کا دل جو ہے وہ بڑا ہو گیا اور آپ بھی ایک اس کا ایک صحیح معنوں میں ایک جنگ کا حصہ بن گئے. تو لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک لاٹھیاں اٹھائی ہوئی, ہاکی سٹکس اٹھائی ہوئی کہ جی ہم نے بھی لڑائی کرنی ہے, اور کھانا وہ اس کے اوپر ریڑوں کے اوپر دیگیں پکائی ہوئی اور لے کے آ رہے ہیں اپنی فوجیوں کی مدد کے لیے, اپنے فوجیوں کی مدد کے لیے. یہ جذبہ ماشاءاللہ پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صورتحال یہ تھی کہ چونکہ جب زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ کو پتہ ہے بلڈ دینا پڑتا ہے, خون. تو قطار در قطار شہر کے اندر عورتوں کی الگ قطاریں, مردوں کی الگ قطاریں, اسٹوڈنٹس کی قطاریں, لمبی لمبی آدھا میل خون دینے کے لیے. ایک سٹیج یہ آ گئی وہاں پر کہ سرنجیں ختم ہو گئی.
جس سے خون آپ نے بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو بڑا وہ ہو گیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے ہر طبقے کے جو لوگ تھے، جس میں شاعر تھے، بالکل اس کے بعد فنکار تھے، سنگرز تھے، انہوں نے بھی اپنے طور پر جی ہاں بالکل جو احرائے حق کے شہید ہو ہاں جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی. اور نور جہاں نے آپ یقین کریں کہ پوری رات بیٹھ کر اپنے گانے جو ہیں وہ ریکارڈ کرائے، جو یقیناً آپ کے جذبہ ایمانی کو مزید. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم تقویت بخشتے جیپ خالی لے کر آتے تھے راستے میں تو وہ ساری بھر جاتی تھی کھانے پینے کی چیزوں سے، ڈرائی فروٹ اور مطلب پکے ہوئے کھانے نہیں مگر جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، سویٹر بھی رکھے ہوئے. سردی کا زمانہ تھا، اب تو تھوڑا کلائمیٹک چینجز آ گئی ہیں جی. تو اس طرح سے وہ جو ہم نے جو میں نے سن رکھا کہ ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ وہ لاہور میں بیٹھ کے چائے پیے، ختم ہو گیا، لیکن اس کے بجائے ہماری فوجوں نے ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیا، یعنی ان کو کاری ضرب لگائی. کہیں پر وہ آگے لیکن زیادہ تر ہم نے ان کے علاقے میں قبضہ کیا. راجہ عزیز بٹی نشان حیدر جی بالکل، وہ بھی مطلب آپ کو پتہ ہے 32 سیکٹر میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور انہوں نے ایک بڑی فورس کو 3-4 دن تک روکے رکھا. اور ایئر فورس میں آپ دیکھیں MM عالم جی ریکارڈ سیٹ کیا انہوں نے 5 جہاز گرا کے within a minute. ہاں. اور اسی طریقے سے چوینڈا کی جو ٹینک بیٹل ہے World War II کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جنگ وہی تھی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں ادھر بھی عباسی شہید اسپتال ہے، وہ کیپٹن عباسی وہیں تھے، اسی میں وہیں پہ شہید ہوئے تھے، ان کے نام پہ. ہاں ان کے نام پہ ہے. تو ایک اچیومنٹ ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو آبجیکٹو تھا وہ ہم نہیں حاصل کر سکے. آبجیکٹو یہ تھا اس کو جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو آزاد کرانا، تو وہ ہم اس میں ہم ناکام رہے. اس میں ہماری بھی کافی غلطیاں ہیں. ایک تو کہتے ہیں دشمن کو کبھی کمزور مت جانو، بالکل ٹھیک. دشمن کو تو ہم نے اس کو بڑا لائٹلی لیا، اور ہماری کوآرڈینیشن مطلب صحیح نہیں تھی، کیونکہ آپ نے جب اپنے مجاہدین بارڈر کے اندر بھیجے وہاں پہ تو پہلے ان کے ساتھ بات چیت ضروری تھی کرنے کی، ہم یہ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک. تو کہاں تک ہمارے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. پھر اس میں آپ دیکھیں جو کمانڈ چینج ہوئی وہ بھی صحیح نہیں ہے. ایٹ تھک آف دی بیٹل نارملی آپ ایسا نہیں کرتے. تو یہ 17 دن جنگ رہی، اور اس میں یعنی کہ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ 17 دن پہ جی ہاں 17 دن چلتا رہا. تو ماشاءاللہ آپ کو جو جذبہ ایمانی دیا اور جس طرح سے آپ لوگوں نے دشمن کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے، ایک دور وہ تھا، اور ایک دور آج ہے جب ہم بیٹھ کے ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے اس پروگرام کا جو پرپز ہے وہ قوم کی تعمیر کے حوالے سے ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا وہ جذبہ جو اس زمانے میں تھا کیا وہ آج بھی بڑا اچھا سوال کیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. ابھی آپ نے دیکھا کل ہی کوئٹہ میں FC چیک پوسٹ پہ TTP نے حملہ کیا اور انہوں نے اکنالج کیا ہے، جس میں ہمارے 4 جوان شہید ہوئے ہیں اور 20 زخمی ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کی حالت خراب ہے. اور یہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریگولر فیچر ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا جو جیسے میں نے پہلے کہا اس میں ہمارے ایسٹ پاکستان کے بھی ریجمنٹ کے لوگ تھے 65 کی لڑائی میں. تو قوم ایک تھی، ابھی قوم نہیں ہے. پاکستان ایک قوم نہیں ہے اس وقت. جب قوم نہیں ہے تو کیا ہے، یہ کراؤڈ کی شکل اختیار کی ہوئی ہے نا. اور جب آپ کراؤڈ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اس کا مطلب کوئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں کوئی چیز، نہ پیش کرنے کو نہ کرنے کو. تو کراؤڈ ہوتا ہے نا، پھر ادھر منہ اٹھایا ادھر چلے گئے، منہ اٹھایا ادھر چلے گئے. تو وہ جو یکجہتی تھی اس وقت، پوری قوم ایک تھی. دیکھیں ان 17 دنوں میں نہ کوئی چوری ہوئی، نہ کوئی بچہ اغوا ہوا، نہ کوئی FIR تھانے میں کٹی. کتنی بڑی بات ہے یہ، اتنا بڑا ملک تھا
لیکن کوئی ایسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں تھی، سارے ایک ہو گئے تھے، چور ڈاکو بھی مطلب قوم کا حصہ بن گئے تھے. تو سیسا پلائی ہوئی دیوار جو مشہور وہ کہتے ہیں وہ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، ہم لوگ ایک نہیں ہیں. ہمارے مطلب یہ ہے کہ یکجہتی کا بہت فقدان ہے، اور اس وقت کوشش تو یہی ہو رہی ہے نئی حکومت جو آئی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو اکٹھا کیا جائے، لیکن وہ خود مافیا سے تنگ پڑے ہوئے ہیں. ہمارے وزیر اعظم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تقریروں میں کہتے ہیں کہ مافیا جو ہے وہ کام ہی نہیں کرنے دیتا. ایک فرد واحد، میرا یہ ماننا ہے کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ شاید لوگوں میں وہ جذبہ پیدا نہ کر سکے، لیکن اس میں ہم سب کو ایز این انڈیویجول ہم سب کو لیکن ایک چیز ہے آپ کو میں بتا دوں کہ ہم ابھی اٹامک پاور ہیں، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہم ابھی سیلف سفیشینٹ ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، ٹینک بنا رہے ہیں، 72 بند گاڑیاں بنا رہے ہیں، اسمال وار ایمونیشن بنا رہے ہیں، راکٹ لانچر بنا رہے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہم نہیں بنا رہے؟ اور پھر ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. جو ملک دوسرے جو ہیں وہ ہم سے یہ چیزیں خریدتے بھی ہیں، اور ہم ان کے آرڈر بھی پوری طرح سے پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان چیزوں کو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور ایک بڑی پریسیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس وقت ملک میں یکجہتی کا فقدان ہے، اور پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کو مل رہی ہیں. تو یعنی کہ ہر ایک آدمی اپنی بولی بولنے کے چکر میں ہے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے الٹیمیٹلی انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ کنٹرول تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے جو اسلامی نظام ہے اس میں. تو پھر جو سزائیں مقرر ہیں وہ تو انہوں نے کرنی ہے. ابھی فی الحال دے آر ویری سلو، اور وہ پرانا جو سسٹم تھا وہ نہیں ہے. تو ہم تو فیسیلیٹیٹر ہیں، مطلب ہمارا تو کامن بارڈر ہے نا، تو ہمیں تو آگے بھی ہم نے 30 لاکھ ان کا خیال کیا ہے، اور ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت پھر ہمیں کچھ ان کی مدد کرنی پڑے گی. لیکن جو ہمارے اپنے یہاں کے اپنے لوگ ہیں، پاکستان کے جو صوبوں کے لوگ ہیں، 18ویں ترمیم آپ کو باہر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اس سے صوبے جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جو کہتے ہیں جی 4th پلر آف دی اسٹیٹ جو میڈیا ہے، میڈیا از آلسو ڈیوائیڈیڈ. بے شک میڈیا جو ہے وہ کچھ لوگ جی وہ جو انڈیا کی زبان ہے اس میں وہ گفتگو. بے شک ہم اپنے پروگرام میں بھی بہت زیادہ ہم اس پہ ایمفیسائز کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت بہترین انسائٹس ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں جو کہ میرے لیے بھی انفارمیٹیو ہیں، جو میری نالج میں نہیں تھی، اور یہی ہمارے پروگرام کا آج کا پرپس تھا. جہاں ہم اپنے پچھلے پروگرامس کو اگر میں ریفر کروں تو ہم بار بار اس بات پر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ یہ 5G وار چل رہی ہے، اور اس میں ہم جو بحیثیت انڈیویجول انفرادی طور پر جو ہمیں خیال رکھنا ہے، جو اس زمانے میں فوج نے کیا، اس وقت یہ پوری قوم جو ہے اس میں ایک یکجہتی کمی، جیسے سر نے کہا. تو بے شک ہمیں انفرادی طور پر ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ جذبہ یکجہتی دوبارہ سے پیدا کرنا ہے. ہمیں ایک قوم بن کر سامنے آنا ہے، اور جو ہمیں کراؤڈ کے بجائے ہم وہ والا جذبہ جو 65 کی جنگ میں تھا وہ ہمیں اپنے اندر بیدار کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم کہیں بھی دشمن کی کسی ایسی کوشش کا حصہ نہ بنے جو وہ ہم سے چاہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں اپنے اکثر پروگرامز کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بہت رسپانسبل رہنا ہے. ملک کے اندر جب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ہمیں اس وقت بہت رسپانسبل رہنا ہے. ہم جب کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، ایون جب ہم گورنمنٹ کے حوالے سے، چاہے ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن کسی سے بھی ہو، لیکن جب ہم کسی چیز پر شیئر کا بٹن دبا رہے ہیں، جب کوئی چیز ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. یہ ذمہ داری اسی ذمہ داری کے برابر ہوگی آج کے دور میں جو اس وقت کی فوج نے آپ کو دکھائی اور اس ملک کو بچایا. لہٰذا یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر بیدار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے. قاضی نعمان مجاہد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.